میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب صدر محترم حاضرین، آج کے اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق کچھ عرض کروں گی، جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نصیب میری ماں اور پیاری بہنوں، جب قیامت کا قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تمام دنیا کے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی غرق آلود ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور چھوٹے طرز میں کھینچا ہے۔ فرمایا نے وہ دین ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے نفرت ہوگا، بیوی شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ غرض اس دن ہر انسان میں ثانی بے نیازی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ حق جل مجدہ کی جانب سے ارشاد ہوگا، آج نہ تمہارے زائدات کام آئیں گے، نہ تمہارے معاملات نہ بیا سکیں گے، نہ تمہارے دوست احباب جم الغفیر بیا سکیں گے۔ آج تو صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت تمہیں اس یوم الجزا سے بیا سکیں گی۔ ارشاد ہوگا کہ یہ گھڑی میں شر کی ہے تو ہر صحابی میں شر میں ہے، یہ گھڑی میں شر کی ہے تو ہر صحابی میں شر میں ہے، پیش کر غافل در عمل کوئی دفتر میں ہے۔ تو دوستو، ان تمام اعمالوں میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں صحت و تندرستی عطا کی تھی، تم نے نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ روز میں شر کی جہاں گزاز بود، روز میں شر کی جہاں گزاز بود، اولین پر شے نماز بود۔ یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، اہم دین کا ستون ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گئے۔ کفر اور اسلام کے درمیان نمازی ایکار ہے۔ اگر کوئی شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ اس آر کو ختم کر دیتا ہے۔ پردہ نصیب میری ماں اور پیاری بہنوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز بیماری میں بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرے، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے نماز ادا کرے، نماز کی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلوات متمین فقد کفر، یعنی اس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کافر والا عمل کیا۔ گویا کفر اور اسلام کے درمیان نماز ایکار ہے۔ اگر کوئی شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ اس آر کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز ایک نور ہے جس سے دل کو روشنی ملتی ہے، سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے۔ فرمایا تاجدار محمد مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب کبھی گھبراہٹ کا موقع آتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی طوفان آتا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ پردہ نصیب میری ماں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات دوش گزار کرو جس سے معلوم ہوگا کہ ہم اس کی اہمیت سے کس قدر ہے، ہم اس سے کتنے غافل ہیں اور اپنے فرض منصوبی سے کس قدر دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ اگر کوئی شخص خود نماز پڑھ لیتا ہے، وقت اپنی پریشانی کو 5 وقت جھکا لیتا ہے، لیکن دوسرے کو اس بات کی تنقید نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچے کو، عزیز اقارب کو، رشتہ داروں کو، ماتا خانوں کو نماز قائم کرنے کا حکم نہیں کرتا، تو دوستو وہ نماز قائم کرنے والا نہیں، مرنے کے بعد پھر اقامت نماز نہیں ہوگی۔ جہاں بھی قرآن اور حدیث میں رسول میں اس کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور انہی کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے۔ فرمایا جو اقامت صلوات کا فرض انجامتا ہے، فرمایا یؤمن بالغیب ویقیم الصلاۃ، اس لیے ہمارے لیے
اس لیے یہاں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز اقارب کو، رشتہ داروں کو، ماتا خانوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم اس بات سے کتنے غافل ہیں؟ اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں، آج ہماری اولاد سینما میں، تھیٹروں میں، ناچ گانوں کی محفلوں میں، اشتراک کیندروں میں خوب دھوم دھڑاکے سے جاتی ہے، لیکن ہم انہیں منع بھی نہیں کر سکتے، ان کی آخرت کا ہمیں لائی فکر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پورے معاشرے اور سوسائٹی کا یہی حال ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پردہ نصیب میری ماں اور پیاری بہنوں، پردہ نصیب میری ماں اور پیاری بہنوں، دنیا میں ہم اس لیے بھیجے گئے کہ ہم یہاں اچھے اعمال کریں، خدا کے یہاں سرخور ہو جائے، فحش اور بری باتوں سے خاتمہ ہو جائے، اور یہ بات اس وقت ہوگی جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے، وقت اپنی پیشانی کو خدا کے دربار میں 5 وقت جھکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یقیناً نماز ہی بری بات اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نماز کا اہتمام کریں گے، وقت اپنی پیشانی کو 5 وقت خدا کے دربار میں جھکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو سچی نماز کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔